أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کی نماز کے ساتھ نماز ادا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کے 3 حکم ہیں. بنیادی حکم اسلام میں نماز کا ہے. پہلا کلمہ ہے، دوسری نماز ہے. نماز کو بہت بڑی فضیلت اسلام میں حاصل ہے. اسلام میں نماز کو اسلام کا ستون کہا گیا کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے. چھت کے لیے جیسے ستون ہے، اسی طرح انسان کے لیے اس کے اعمال کے لیے نماز کو ستون بنایا گیا، مضبوط بنایا گیا. دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. معراج کا معنی ہے ملاقات کرنا. تو جب انسان نماز پڑھتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کر کے تو نماز کا آغاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی معراج ہوتی ہے، ملاقات کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے. ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز انسان کے اعمال کو پاک کرتی ہے اور زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کرتی ہے. ورکعوا مع الراکعین، تیسری جو بات کہی گئی ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو رکوع کرنے والوں سے مراد جماعت کی نماز ہے. جو نماز مسجد میں پڑھی جائے وہ جماعت کی نماز ہے. جہاں بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے. اس لیے جماعت کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کو بڑی فوقیت اسلام نے دی ہے. بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز معراج ہے مومن کی. مومن اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے. جیسے نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے حبیب آپ میرے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ 3 چیزیں لے کے آئے ہوں، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. چوتھی چیز وہ ہے جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں آپ کے پاس عاجزی لے کے آیا ہوں، میرے پاس عاجزی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 چیزیں آپ میرے لیے لے کے آئے ہیں، 3 چیزیں مجھ سے بھی لے لو. السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری سلامتی ہو آپ پہ، میری رحمت ہو آپ پہ، میری برکت ہو آپ پہ. یہ 3 چیزیں مجھ سے لے لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ 3 چیزیں تو مجھے مل گئی، السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، بلال حبشی ہے، ابوبکر صدیق ہے، فاروق اعظم ہے، معاویہ بن ابی سفیان اور یہ صحابہ کرام، ان کے بارے میں کیا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. قیامت تک آنے والے سب لوگوں پہ میری یہی سلامتی، یہی میری برکت رہے گی جو آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے. تو اس کو معراج کہا گیا. جو اللہ تعالیٰ کا اور نبی کا مذاکرہ ہوا، ہم کلامی ہوئی، ملاقات، تو اس کو معراج کہا گیا. نماز کو مومن کا معراج کہا گیا کہ یہ مومن کی معراج ہے. تو جب انسان نماز شروع کرتا ہے، دونوں ہاتھ یوں اٹھاتا ہے، اللہ اکبر کر کے یوں ہاتھ باندھ کے اپنی نماز کا آغاز کرتا ہے، اپنی معراج کا آغاز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر یہ دونوں ہاتھ رکھ لیتا ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں توجیہات لکھی ہیں
جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایک بار اللہ اکبر کہنے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی فضیلتیں عطا کی ہیں۔ سب سے پہلی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، چھری چلانے کے بعد چھری کو پھینکا اور ہاتھ یوں بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب میں اور آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ ہو جاتی ہے۔ دوسری، نبی علیہ السلام نے نماز کا آغاز کیا تو ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا کہ اللہ کی ذات بلند ہے، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، تو نبی علیہ السلام کی سنت کا عمل بھی اس میں آ جاتا ہے۔ 2 فضیلتیں آ گئی۔ تیسری فضیلت یہ ہے، جب انسان دونوں ہاتھ یوں اٹھاتا ہے، اس کی ہتھیلیاں دونوں ہاتھوں کی آگے کی طرف ہوتی ہیں، اس کی پشت پیچھے کی طرف ہوتی ہے۔ انسان کہتے ہیں اللہ اکبر، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہو گیا، میں نے دنیا کے سارے معاملات پیچھے چھوڑ دیے ہیں اور میں تیری طرف متوجہ ہو گیا ہوں، اس لیے اللہ اکبر کہہ کے یہ ہاتھ باندھتا ہے، دنیا سے اعراض کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑ لیتا ہے۔ یہ اس کی 4 فضیلتیں ہو گئی۔ 5ویں فضیلت، چوتھی فضیلت یہ ہے، جب انسان ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تحریمہ کا معنی ہے حرام کرنے والی۔ جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے پھر انسان کا بولنا ختم، انسان کا کھانا ختم، پینا ختم، سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے اس تکبیر تحریمہ میں رکھ دی۔ پھر ایک شخص نے، یہودی نے پوچھا ایک صحابی سے کہ آپ یوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بغیر کیوں کام نماز نہیں شروع کرتے؟ صحابی نے کہا کہ جو انسان پانی میں گر جائے یا کسی گہری کھائی میں گر جائے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ مجھے اس کھائی سے نکالو، میری جان بچاؤ۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہم دنیا کے کاموں میں پھنس گئے ہیں، دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں، ہمیں ان سے نکال، اپنی طرف لے آ۔ اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کی مدد کے ساتھ سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ تو جہاد بھی ہو گئی۔ ایک تو جہاد یہ بھی ہے، اس میں ایک انسان کانوں سے بہرا ہے، وہ سنتا نہیں ہے، قد قامت الصلاۃ، تحقیق جماعت کھڑی ہو گئی ہے، لیکن وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے برآمدے میں ہے، اس نے دیکھا انہوں نے اللہ اکبر جب یہ ہاتھ یوں اٹھائے تو وہ بھی دیکھ کر بھاگ آیا کہ جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب اس کی نماز کا ثواب بھی ان ہاتھ اٹھانے والوں میں اللہ نے اس کا ثواب بھی رکھ دیا۔ یہ اتنے فضائل برکات صرف یہ ہاتھ اٹھانے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر دی۔ اب انسان نماز شروع ہو گئی، کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ ساری حمد و ثنا تیرے لیے ہے، تیری ذات بڑی پاک ہے، وتبارک اسمک وتعالی جدک، تیرا نام بڑی بلندیوں والا ہے، تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اور جب نماز اس نے پڑھی، اس نماز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 5 ثواب عطا کر دیے۔ ایک ثواب نماز کا ہے، ایک ثواب رمضان کے روزے کا ہے، ایک ثواب جہاد کا ہے، ایک ثواب اس کو بیت اللہ شریف کے طواف کرنے کا ہے، ایک ثواب اس کو حج کا ہے۔ یہ 5 جمع ثواب اللہ تعالیٰ نے نماز میں مومن کو عطا کر دیے۔ کیوں؟ جہاد کے لیے ایک انسان نکلتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جنگ کے لیے نکلتا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہاں جا کے دشمن کے سامنے سب باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اپنی جان حاضر کر کے۔ تو جب نماز میں انسان آ کے اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، سارے کام چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ انسان کو نماز میں جہاد کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ ایک انسان اپنا مال خرچ کر کے وقت لگا کے بیت اللہ میں جا کے طواف کرتا ہے، تو وہ پیسہ خرچ کر کے وقت لگا کے بیت اللہ میں جاتا ہے، وہاں جا کے پاؤں سے ننگا ہے، سر سے ننگا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق طواف کر رہا ہے۔ جب وہاں طواف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے حج کا عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہاں پہ انسان مسجد میں آ گیا، اس نے آ کے وضو کیا، مسجد میں آ کے ادب احترام کے ساتھ سر کو ڈھانپا ہوا ہے، جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا،
اللہ کی حمد و ثنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اس حج کا ثواب اس کو جامع مسجد میں عطا کر دیا۔ تیسرا، رمضان المبارک کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزے میں انسان کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، غیبت نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، ان چیزوں سے اجتناب کر لیتا ہے۔ تو جب نماز میں آ کے کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یہ کھانا، یہ پینا، یہ باتیں کرنا، سب چیزوں سے صبر کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے کی جو فضیلت ہے، جو اس کا ثواب ہے، جو اس کا اجر ہے، وہ بھی نماز میں عطا کر دیتے ہیں۔ پانچواں ثواب زکوٰۃ کا ہے۔ انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ میرا مال پاک ہو جائے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ جب مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے اس کے اعمال پاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا ثواب انسان کو نماز میں عطا کر دیتے ہیں۔ یہ 5 ثواب اللہ تعالیٰ نے نماز میں عطا کر دیے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کا نماز جنازہ نہ پڑھا جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، علیحدہ دفن کیا جائے۔ اور انہوں نے یہ ایک روایت نقل کی ہے۔ اس لیے اسلام میں نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نماز اسلام کے انسان کے اعمال پاک کرتی ہے، انسان کے جسم کو پاک کرتی ہے، آنے والی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں ٹال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو انسان صبح کی نماز پڑھتا ہے، میرا ذمہ ہے کہ پورے دن میں اس کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہوں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس سے میں بری ہو جاتا ہوں۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی اپنے بچوں کو بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، جب وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس پہ اس کو ڈانٹا جائے، اس کو مارا جائے، اس کو پیٹا جائے تاکہ وہ نماز کا عادی بن جائے۔ تو اس لیے اسلام میں نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسلام بغیر نماز کے نہیں ہے، نماز ہے تو انسان کے سارے اعمال ہیں۔ اگر نماز نہیں ہے انسان کا کوئی بھی اعمال نہ قابل مکمل ہے، نہ قابل قبول ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت محمدی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفرہ انہ هو الغفور